اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا, لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا. ابے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے, اتنی آسان مثال دے رہا ہوں. بھائی قرآن کہتا ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں, اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے. پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں. وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے. کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی, ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا. لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا, کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسے نہیں. پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا, تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیے, اسٹوریج کے اسٹور پیدا کر دیے کہ خوراک بھی ذخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا ذخیرہ ہو سکے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں, ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخود؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اونٹ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے آپ نے, پانی کا پورا کین ہوتا ہے, ایک ایک ہفتہ پانی نہ پیے چلتا ہے, وہ اتنا اسٹور کر لیتا ہے پانی. تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا, اس کے باپ دادا نے کہ ہم تو مر جائیں گے, تو اگلی نسل میں, پھر اس سے اگلی نسل میں, پھر اس سے اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے یہاں. وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سا پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے, نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت. ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں, وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے. تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے. انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی بہت سو کی, لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا, اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں. پھینکنے کی کوئی انتہا ہے؟ بولو یار. جو خدا کے وجود کی دلیل تھی, اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا؟ اللہ اس کے برعکس دلیل دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں تھا, تو ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی, کیونکہ ریگستان میں درخت بھی کیا ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, چھوٹی سی رہ گئی. جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی, کیسا مذاق اڑایا اس کا. یہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے, ہم سائنس پروف دکھاؤ, پروف خدا کا پروف دکھانا آسان ہے, اونٹ ہے, لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے, بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو. خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا. ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے, لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل, ایسا بنایا اونٹ کو. اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں, ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے, اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے. اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے, ہم گدھے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی. تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا, کیسا بنایا. اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے. یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا. یہ کئی کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا, اسٹور کر کے رکھے گا. اس کی ٹینشن مت لو. یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار, کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے, بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ آم کی گٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے, تو آم پیدا ہو رہا ہے ہونے کی وجہ سے آم کی گٹلی میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی جس سے آم پیدا ہو. یہ غلط ہے. خدا نے گٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا اس لیے خدا نے اس گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر پیدا کیے ہیں. یہ عمل الٹا ہوا ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت تھی, کوئی کھلانے والا نہیں تھا, ایک بندے کو ترس آیا, رکھ کے چلا گیا, آپ نے کھا لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں, لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے, آپ کہیں اس نے نہیں دیا. اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے, تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے. تو ہوا یہ کہ ایک کوئی ریز گئی اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی, اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لا کے رکھے. تو کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم فطرت سے ہی لے لینا بھائی, یہی کہے گا نا.
اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا, میں نہیں کھلاؤں گا. اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اونٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے, ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں, تم تھوڑے دنوں میں ختم. دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کا پیدا ہوتی ہے انسانوں کی, جو کروڑوں سال میں ایوالو کرتے کرتے انسان بنیں گے, اور پھر اونٹ بنیں گے, اور پھر گائے بنے گی, اور پھر بکری بنے گی, اور پھر مرغی بنے گی, پھر مرغی انڈوں پہ بیٹھے گی, اپنے بچوں سے محبت کرے گی. دیکھتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے ایسے سافٹ ویئر کم انسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی, اور ہر سافٹ ویئر دوسرے سے مختلف. شیر میں الگ سافٹ ویئر, چیتے میں الگ, بکری میں الگ, دمبے میں الگ, بندر میں الگ, انسان میں الگ, ماں میں الگ, باپ میں الگ, دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے, اور بالکل بچے کے لحاظ سے جو جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے. باپ میں تربیت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ نے, ماں میں شفقت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی, بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی, بچے کا کیا ہو جانا تھا؟ بیڑا غرق. ماں کو ممتا دی ہے, باپ کو ممتا نہیں دی ہے. باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, اس کو تربیت کی فکر ہے, اس کو اس کی فکر ہے کہ یہ زندہ رہے. وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو 24 گھنٹے لگا سکتا. یہ والی محبت اللہ نے کس کو دی ہے؟ یہ ماں کو دی ہے. ایک ایک چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے یار, ایسی مینجمنٹ. اور آپ کہہ رہے ہو یہ ایکچولی بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی, لہذا فطرت نے ایسی ماں اویلیبل کر کے دے دی اس کو. بس کرو یار, اس پہ کتابیں پڑھوں میں بیٹھ کے, میں پاگل ہوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں ان چیزوں پہ. میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا, میں نے کہا ٹو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کی, آپ تو مصنف ہو نا, کوئی 2-4 باتیں بتا دو. اس نے 2-4 جو بتائی, میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے بندے, تو جو 2-4 باتیں بتا رہا ہے نا, اس سے تو خدا کا انکار کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ تو وجود ثابت ہو رہا ہے. جتنا اللہ نے علم دیا ہو نا, اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وحی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے, خدائی تعلیمات کی روشنی, وہ عقل صحیح کام کرتی ہے. جو خدا کا باغی بنا دے نا عقل, وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا جی, اونٹ اللہ نے انتظام کیا کہ بھائی چونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی اسٹور, یہ اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور. اچھا بھائی, اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا؟ ہفتہ پیاسا رہ لے گا, 1.5 ہفتہ پیاسا رہ لے گا, ضرورت تو پڑے گی نا. اللہ نے کہا ایک اور سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا, اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا, کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ, ارلی سائڈ پہ پانی ہے اور قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے, اسے کیا پتا یہاں پانی ہے؟ اونٹ کو پتا چل جاتا ہے. ایسے سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا دوں گا, یہ ٹن مارے گا, یہ اشارہ دے دے گا بھائی یہاں کا کیا ہے؟ پانی ہے. ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے, کون اس کے لیے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا؟ اللہ کہتے ہیں اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنوینس کا کام دے گی. تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہو نا, ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, اونٹ کی گردن رکھ لینا, اس کے اوپر سے گزر جانا, اتنی لمبی گردن دوں گا.